بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آصف بٹ آفیشیل۔ یاد کیجئے کہ گاہے گاہے میں اپنے ویلاگز میں ایک شعر فیض کا آپ کو سناتا چلا رہا ہوں۔ آج پھر آپ کے سماعت کی نظر کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں، ہم نے جو طرز فغاں کی ہے قفس میں ایجاد، فیض گلشن میں وہی طرز سہن ٹھہری ہے۔ جانتے ہیں آپ کہ میں آپ سے کہتا چلا رہا ہوں کہ کوئی عدالت حالات نہیں بدلے گی، نہ حالات بدلنے میں کوئی معاونت کرے گی، چونکہ عمران خان وہ جیل میں ہیں اور باقی لوگ پہلی دفعہ نصیب ہوا ہے پارلیمنٹ کے اندر قدم رکھنا ان لوگوں کے لیے تو بہت سی یہ کوئی عجیب و غریب قسم کی کوئی واردات ہو گئی ہے ان کے ساتھ، لہٰذا وہ کبھی یہ مشورہ نہیں دے سکتے کہ جناب ہم پارلیمنٹ سے مستعفی ہوں اور عدالتوں کو کہہ دیں کہ ہم آپ کو عدالت سمجھتے ہی نہیں اور نکل آئے سڑکوں پہ۔ میں جو شعر آپ کو ابھی سنا کر آگے بڑھا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں مسلسل آپ سے کہتا چلا رہا ہوں کہ فیصلہ سڑکوں پر ہوگا، کوئی زوم نہیں، لیکن جو میں کہتا چلا رہا ہوں اس کی تائید اور اس کی تصدیق ہو رہی ہے اور اس میں خوشی بھی نہیں، چونکہ یہ تو ہونی شدنی ہے۔ جتنی جلدی سمجھ آ جائے تجزیہ نگاروں کو، ویلاگرز کو، یوٹیوبرز کو، اتنا ہی بہتر ہے۔ یہ ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں جو پاکستان میں موجود سیاسی صورتحال سے نالاں ہے، دل برداشتہ ہے، جو تبدیلی چاہتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ لوگوں سے کہیں کہ اٹھو بھائی، نکلو بھائی، طاقتور صرف اللہ کی ذات ہے، باقی کوئی طاقتور نہیں۔ خوف ایک بیماری ہے، اس بیماری سے نجات پانی ہے اللہ پہ توکل کر کے اور یہ عزم اپنے اندر پختہ کر کے کہ آپ کا حق مارا گیا ہے، اور یہ تصور اپنے ذہن میں جاگزی کر کے کہ آپ کا گھر ہے یہ ملک، کسی کے ماما جی کی جگیر نہیں، کسی لٹھ بردار، کسی بندوق بردار، کسی بہروپیے اور کسی فرڈیے اور کسی 9 نمبر کی اور کسی 47 نمبر کی، یہ نانا جی یا ابا جی کی جگیر نہیں، یہ ہمارا گھر ہے، ہمارا ملک ہے۔ اس میں جو خرابی کرے گا ہم اس کے خلاف زبان بھی کھولیں گے، ہاتھ پکڑنا پڑا ہاتھ بھی پکڑیں گے، بازو مروڑنا پڑا بازو بھی مروڑیں گے۔ تب جا کر جب یہ آپ اپنے اندر یہ کیفیت سائیکولوجیکل پیدا کر لیں گے، مسائل اپنی جگہ کہ جی روزی روٹی کا معاملہ ہے، بابا ایسی روزی روٹی جو ایڑیاں رگڑ رگڑ کر ملے اس سے تو بہتر یہ ہے کہ روٹی چھیننے والوں کے گریبانوں کو پکڑ لو نکل کے۔ وہ معاشرہ جہاں انسان صبح سے لے کر رات تک کام کرے اور عزت کی روٹی نہ کھا سکے، آبرومند لباس نہ پہن سکے، اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی خواہشات پوری نہ کر سکے، اپنا گھر نہ بنا سکے، بجلی کے بل ادا نہ کر سکے، گیس کے بل ادا نہ کر سکے، وہ معاشرہ نہیں ہوا کرتا، وہ ریاست نہیں ہوا کرتی، وہ جہنم ہوا کرتی ہے۔ یہ ملک جو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، میں دیانتداری سے کہتا ہوں، اس میں کوئی مبالغہ رہی نہیں، شاعرانہ غلو نہیں۔ ناظرین کرام، اس ملک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے خزانے دفن کر رکھے ہیں، صرف نیت کی ضرورت ہے اور قوم کا درد، اس کی جاگزینی ضروری ہے قلب و ذہن کے اندر۔ یہ دیکھیں نا، یہ شادی میں یہ ایک ذاتی سا معاملہ میں نہیں جاتا، لیکن بابا لیڈر وہ ہے جو لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرے۔ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں بڑی گاڑی، میں کہتا ہوں نہیں، وہ جو چنچی کے اوپر جا رہے ہوتے ہیں، بھائی گاڑی میری ضرورت ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ ان کے نفسیاتی عارضے کو انگیخت کرنے کے لیے میں کوئی بڑی سی گاڑی پہ گزروں یا میں اس طرح دکھلاوا کروں۔ یہ جس طرح یہ جاتی عمرہ میں، یہ کس کا پیسہ ہے؟ یہ آپ کا پیسہ، یہ میرا، یہ غریب غربا لوگ ہیں۔ اور ناظرین کرام، آپ ایسے کیجئے، میں بار بار آپ سے کہتا ہوں، یہ شریف خاندان، یہ جھوٹے مکار یار، آپ کو یاد نہیں چاہیے گوگل پہ وہ شہباز شریف، کبھی کبھی سچ منہ سے نکل جاتا ہے، میں ایک مزدور کا بیٹا ہوں، ایک وہ ہاتھ سے تھوڑا مارا کرتے تھے، اور وہ آتی ہے بی بی ٹک ٹکر آج سے 5 سال پہلے 4 سال پہلے، جی میں ایک ارب پتی دادا کی بیٹی ہوں۔ ارب پتی دادا کی کبھی اس نے 450 روپیہ انکم ٹیکس دیا تھا، پراپرٹی ٹیکس دیا تھا؟ جاؤ جا کے پتا کرو۔ یہ ایک مورس گاڑی، وہ بھی 14 سال پرانی، جب شادی ہوئی 71 میں اس کے نواز شریف کی، جائے دیکھے تصویر۔ اور کبھی کبھی بندہ جیسے چور اپنے نشان چھوڑ جاتا ہے، یہ قدرت کا اصول ہے، اسی طرح جھوٹا اپنے جھوٹ کے پکڑے جانے کے نشان بھی چھوڑ جاتا ہے۔ یہ سہیل وڑیچ نے پیسے لے کر کتاب لکھی، غدار کون، تعریفیں کی، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کو نعوذ باللہ اس کے تخت سے اٹھا کر وہاں نواز شریف کو نہیں بٹھایا، باقی سب کچھ کر دیا، اور باقی ان سے تصویریں مانگی۔ وہ بھی جاہل لوگ ہیں، انہیں کیا پتا، انہوں نے اپنی شادی کی تصویریں بھی دے دی۔ تصویریں ہیں، ذرا دیکھیے، غریب یتیم یسیر یو قسم کے کشمیری بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ غریب ہیں، لیکن آج یہ غصہ، یہ غچ، یہ تلخی، یہ کیوں ہے؟ کیونکہ میرے ملک کے کروڑوں
इंसानों को गुर्बत की दलदल में धकेल कर ये सारी अय्याशियां और ये सारे दिखलावे जो है वो शादी की है। ऐसे लगता है कि जैसे अंबानी की शादी, अंबानी की नकल करते हैं, ये एक्ट्रेसों की नकल करते हैं, लेकिन क्या कहूं मैं। तो नाज़रीन इकराम, वो बात जो मैं आपसे कहता चला रहा था कि फैसला सड़कों पर होगा, और मैं आपको आज कहता हूं कि ये लोग जो आपको मजबूत नजर आ रहे हैं, ताकतवर नजर आ रहे हैं, मैं दयानतदारी से कहता हूं ये ताकतवर कोई नहीं, इनके अंदर के तजादात वहां तक पहुंचे हुए हैं जो बाहर नहीं आए। इस मुल्क में कितना जुल्म, कितना अन्याय और कितनी बेहयाई और बेगैरती से काम लिया गया है। ये कोई सारे ऐसे नहीं है, ये जो कर रहे हैं उन्हें भी इल्म है, और कुछ इल्म नहीं है कि लोग क्या महसूस कर रहे हैं उनके आसपास जो कुछ इस मुल्क में हो रहा है। इमरान खान को आलमी साजिश के तहत उनके इशारों पर बाजवा के नीचे गिराने और लगड़ बगड़ उसके पीछे लगा देने, फिर 9 मई करवाने, मैं पहला और आखिरी शख्स हूंगा जो तख्ते दार पर खड़ा होकर भी पूरे शौर के साथ और दलील के साथ कहूंगा कि 9 मई का स्क्रिप्ट बहुत पहले लिखा गया, यानी लिखा गया, तैयार किया गया। यार करना क्या है इमरान खान का, कोई ऐसा मंजर पैदा करो कि लोग मुश्तिल हो जाएं। जब उसे गिरेबान को पकड़ा वो मुर्शद के मुकाम पर था, लोग आ गए, नहीं करना चाहिए था, मॉन्यूमेंट नहीं गिराने चाहिए थे, लेकिन उन्हें कौन समझाए भाई, कोई समझाने वाला नहीं था, तो कोई रोकने वाला नहीं था, लोग पागल हुए हुए थे। और फिर उसे बहाना बनाकर क्या हुआ, सैकड़ों लोगों को जदोकोब किया गया, लोगों के घरों में घुसा गया, खवातीन को खींचा गया, वो बर्बरियत पैदा की गई कि पाकिस्तान की तारीख उसकी मिसाल पेश करने से आजिज है। फिर अदालतों का बेड़ा गर्क करके रख दिया, इलेक्शन कमीशन का बेड़ा गर्क करके रख दिया, इंतजामिया का बेड़ा गर्क करके रख दिया, सारे अदारे तबाह और बर्बाद करके रख दिए, सिर्फ एक शख्स को ठिकाने लगाने के लिए। इनका जाती ख्याल था कि लोग डर जाएंगे। फिर क्या हुआ, 26 नवंबर भी हुआ, तब से लेकर आज तक एक खौफ है, एक बर्बरियत है, एक वहशत है, जिसे दिन ब दिन ये गहरा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब होगी नहीं होगी। एनफ इज एनफ, अत खुदादा वैर, कुदरत के कवानीन हरकत में, खौफ इनका मुकद्दर, खौफ उतारेगी कुदरत इनके दिलों में, और मोहब्बत जिस तरह उतार रही है इमरान खान के लोगों के दिलों में। नाज़रीन इकराम, वो मंजर है, अगर मैं आपको बताऊं तो ये व्लॉग ना रहे, ये रामलीला की कहानी बन जाए, ये किस्सा चहार दरवेश से ज्यादा तवील हो जाए। इतनी मोहब्बत, इतनी अकीदत मैंने कभी देखी नहीं है किसी शख्स के साथ। ये देखा नहीं आपने, एक नौजवान सिर्फ नीयत का साफ, जिंदगी और मौत की खुशी और खौफ, इसे विरा अपने कायद की मोहब्बत में सयाल मादा फना निकला है सड़कों पे। मैं कहता था कि वो क्या होगा। नाज़रीन इकराम, आप कहते थे चूंकि आपका तजर्बा नहीं था, आपके खलूस उसको सलाम है, आपकी वाबस्तगी इमरान खान के साथ सलाम है, आपका दर्द उसी तरह जिस तरह शियाने अली मौला हुसैन का दर्द महसूस करते हैं, उसी तरह उसके करीब करीब आपने दर्द महसूस किया इमरान खान का। वो अब कोई आम लीडर नहीं रहा, वो कोई सियासतदान नहीं रहा। नाज़रीन इकराम, देखिए सिर्फ उम्मीद पैदा हुई है कारकुनान को, ये जिन्हें कहते हैं ये जनरेशन जी, या जनरेशन जी से पहले 5 साल बड़े लोग, नौजवान, क्या मंजर बनाया है उन्होंने। एक सोहेल अफरीदी निकला है, देखिए इमरान खान के साथ इतने लोग हो सकते हैं या हुआ करते थे, बाहर निकलते थे जो सोहेल अफरीदी के साथ निकले हैं। बल्कि दुरुस्त कहा किसी ने कि इमरान खान के साथ भी, उसके लिए भी इतने लोग नहीं निकले थे, क्योंकि उस वक्त इमरान खान की मकबूलियत ये नहीं थी, उस वक्त मकबूलियत थी 60, 65, 70 के आसपास। अब 95 है नाज़रीन इकराम, और अब मकबूलियत नहीं, मकबूलियत के साथ जुड़ा हुआ एक तकद्दस है, एक रहम है, एक तरस है, एक चाहत है, एक अलमिया है उसके साथ जुड़ा हुआ, कि एक शख्स ऐसी जिंदगी का हमल सब कुछ छोड़ के अवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए, गुरबा के लिए, मसाकीन के लिए, यतमा के लिए, यसीरों के लिए क्या क्या नहीं सोचता और करता रहा। वो अंदर है, जब से वो अंदर है मैं इसका गवाह हूं। ये जो कहते हैं ना कि चिड़िया खबर देती है, किसी को कुतिया खबर देती है, ये सिर्फ टेबल लगाते हैं। नाज़रीन इकराम, मेरी जिंदगी ऐसी गुजरी है अल्हम्दुलिल्लाह कि हर जगह इज्जत करने वाले लोग मौजूद हैं, उन्हें इल्म है कि मैं किसी खबर को कमर्शलाइज नहीं करूंगा, मैं दुख और दर्द की भट्टी में उसे तपश देकर अपनी जुबान से लफ्जों की शक्ल में निकालूंगा, दर्द के खाने से निकलेगा वो सब कुछ। जब का इमरान खान अंदर है, कोई हफ्ता ऐसा नहीं गया जब उस पर ट्राई नहीं मारी इन्होंने। देखिए इमरान खान ने किया क्या कमाल किया। उसने कहा हाँ, ये अगर किसी ने बात करनी है तो महमूद इचकज़ई, अलामा नासर से बात कर ले। दूसरी तरफ कह दिया कि स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी करो,
یہ بھی درست اور وہ بھی درست. اور یہ سہیل وڑائچ جیسے لوگ کیا کہتے تھے, وہ دیکھے جی کیا کریں گے یہ محمود اچکزئی, ادھر وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کرو, ادھر کہہ رہے ہیں جی آپ مذاکرات کرو. جی مذاکرات نہیں, مذاکرات ہوں گے صرف فوجی قیادت سے ہوں گے اور اسی سے ہونے چاہیے. جس دن یہ رانا ثنا, یہ ٹرٹر, وہ یورینل, یہ جوکر شباز, یہ باقی اس کماش کے لوگوں کے ساتھ جس دن پی ٹی آئی بیٹھ گئی, سمجھ لیے گراف زمین کو چھونے کے قریب آ گیا. بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے. میں تو مشورہ دیتا ہوں ایک دفعہ معافی مانگیے عمران خان سے, ملک بھی بچ جائے گا اور قوم وہ پھر وابستہ ہو جائے گی اپنے ادارے کے ساتھ. بہت دور نکل گئے ہیں, پتہ نہیں. اب جنریشن زی کا تو میں ذمہ نہیں لیتا, جنریشن الفا کی گارنٹی نہیں دیتا, لیکن ان کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ سمجھیں گے کہ ٹھیک ہے یار. جس طرح میں کہتا ہوں, مجھ پہ تنقید بھی کرتے, وہ کہتے ہیں ساری کی ساری فوج خراب ہے, میں کہتا ہوں نہیں. اور علا وجہ البصیرت کہتا ہوں, علا وجہ التجربہ اور مشاہدہ کہتا ہوں نہیں. پیارے لوگ ہیں, بیچارے تنہاؤں پہ گزارا کرنے والے لوگ ہیں, لیکن پاکستان کی پوری تاریخ گواہ ہے کہ کوئی جرنیل یا جرنیلوں کا ایک ٹولہ جو اپنے ہی ادارے کو تباہ برباد کر کے رکھ دیتا ہے, اس کا منہ سیاہی سے کالا کر دیتا ہے, تو وہ مقام آیا ہوا ہے. اب دیکھیے, یعنی ایاز صادق, اب کیا کہوں, اور جو بھی کہوں گا نحن اقرب الیہ من حبل الورید, اسے گواہ کر کے جو میری رگے دل پر بیٹھا ہے. تھرڈ کلاس آدمی, کرپٹ آدمی, وہ کیا کہتا ہے, چلو بن گیا ہے اسپیکر قومی اسمبلی. وہ کہتا ہے جی قومی اسمبلی میں کسی کو فوج کے خلاف, عدلیہ کے خلاف, اداروں کے خلاف اور پارلیمنٹ کے خلاف بات کرنے کی میں اجازت نہیں دوں گا. کون سی پارلیمنٹ, یہ پارلیمنٹ تو کسی رنڈی سے بدترین ہے. کن عدالتوں کی بات کرتے ہو ایاز صادق؟ یا فریدی بیٹھا ہے, یہاں وہ امین الدین بیٹھا ہے, یہاں باقر نجدی بیٹھا ہے, اور باقی سارے اس عدالت پہ. تو ہم جب دھیان عدالت کی طرف جائے تو لعنت بے شمار کا لفظ منہ سے نکلتا ہے, ان عمارتوں پر بھی اور ان عمارتوں کے اندر بیٹھنے والوں پر بھی. کوئی جذباتی نہیں ہوں, اس وقت میرا بلڈ پریشر ماشاءاللہ 80 اور 120 ہے, کمال ہے. رہی بات فوج کی, کہ بھئی اگر کوئی فوجی جرنیل پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے اور آپ کو پتا ہو, آپ کی عقل کہے, آپ کا تجربہ کہے کہ یہ ملک کی بربادی کا باعث بن رہا ہے, تو وہاں آپ روکیں گے نہیں تو کیا کریں گے, چپ کر جائیں گے, ہور سی لیں گے؟ نہیں, اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے کہ بولو, چیخو, چلاؤ. یہ ملک ہے بابا, پہلے آدھا ملک ایسی حرکتیں کر کے ہی گنوا چکے ہیں, اور گنوایا کس نے تھا؟ ایک فوجی آمر نے. اور اس وقت بلوچستان میں کیا ہے صورتحال؟ دن نے راج فرنگیدہ تے راتی راج ملنگیدہ, بلوچستان میں بھی اور کے پی کے میں بھی. اور بجائے اس کے کہ صورت حال کو سیاسی سمجھ کے سیاسی طور پر حل کرنے کی کوشش کی جائے, گولی, بندوق, توپ, میزائل, ڈنڈا سوٹا مارو بگاؤ اور مختلف مصطلحات استعمال کرو. فتن الخوارج, فتن الہندوستان, خدا کا خوف کرو. کیا اس سے کوئی انکار کر سکتا ہے کہ احسان کیا تھا بلوچوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کر کے, ہم نے اسے انیکسی بنا کر رکھ دیا ہے. سو پاکستان کی بقا اور اس کی سالمیت اور اس کے وجود کے تسلسل کے لیے, عوام کے لیے کوئی امید کا دروازہ کھلا رہنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ فارم 47 کے بطن سے نکلی ہوئی حکومت, جبرن تھوپی ہوئی, اسے ختم کیا جائے. یہ ڈبہ فلم جو ریلیز کر رکھی ہے, یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی ہارر مووی, اور جس کا ہارر مووی کو بھی سر پیر کوئی نہ ہو. کبھی ابابی لے آ جائیں, کبھی چڑیلے آ جائیں, کبھی بادل گرجنے لگے, کبھی بارش برسنے لگے, بے تکی فلم, اور سینما ہال کے دروازے بند کر دی اور 25 کروڑ عوام کو مجبور کیا جا رہا ہو کہ یہ فلم دیکھو, بھی بیٹھ کے یہاں دروازے کھول دیجئے. یہ 12 کے 12 پارٹ اس کے 12 ڈبوں میں, ٹن کے ڈبوں میں بند کر کے کسی کچرے میں پھینکیے کہ پاکستان کی بقا, اس کی سالمیت اور اس کی خوشحالی کے لیے کوئی راستہ نکلے. نہیں تو کیا ہوگا, یہ یاد رکھیے کہ ایک تڑپ ہے جو جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی چلی جا رہی ہے. یہ کراچی کے مناظر یاد رکھیے, جام شوروں کے مناظر یاد رکھیے, حیدرآباد کے مناظر یاد رکھیے, اور بابا یہ ہزارہ کو ذرا دیکھیے. ابھی تو یہ جاری ہے سلسلہ. ابھی تو پشاور سے مردان اور مردان سے تیمر گڑھ کا وہ, اس کے بعد پنجاب نکلنا ہے انہوں نے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ باہر نہیں نکلیں گے؟ باہر نکلیں گے, کیونکہ لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں ایسے ماحول سے. پھر کیا ہوگا اگر زرعی سطح پہ وہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کے مامے یا چاچے ہیں, اگر انہوں نے قیادت نہ سنبھالی, لیڈر لیس ہجوم سڑکوں پر آ گئے, تو انارکی پھیل جائے گی. انارکی پھیلنے کے امکانات بہت زیادہ ہے.
کبھی کبھی یہ بھی ہو جاتا ہے لوگ نکلتے سیاست سنوارنے کے لیے ہیں، لیکن جب سڑکوں پر نکلتے ہیں تو بھوک یاد آ جاتی ہے، پھر لوٹ مار کی طرف لگ جاتے ہیں، اور پھر ایک کلچر بن جاتا ہے، پھر عجیب و غریب صورتحال بن جاتی ہے۔ اس صورتحال کا امکان اور احتمال اپنے ہمیں ذہنوں میں رکھنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ اب لوگوں کو دبا لیا جائے گا، کیا بکواس ہے یہ۔ اچھا، کچھ لوگوں کو نہیں پتا، ایویں ہی کہتے ہیں کہ جی وہ قمر زمان قاہرہ وہ تو مقول ہے، کوئی مقول نہیں ہے۔ سڑک چھاپ ارب پتی ہوا یہ، وہ سارے کے سارے کارنامے وہ میری آنکھوں کے سامنے ہیں، جس کے ساتھ مل کر کیے ہوئے وہ میرے دائرے دوستہ میں ہیں۔ یہ کہتے ہیں جناب 18 سال کا نوجوان بے شعور ہوتا ہے، ووٹر کی عمر 25 سال کر دی جائے، یعنی 2 کروڑ ووٹر جو نیا آ رہا ہے، 2 کروڑ 10 لاکھ جو اس سے خوفزدہ ہے، جنریشن زی سے خوفزدہ، انہیں ووٹ کا حق نہیں دینا چاہتے۔ سمندر پار پاکستانی جو پاکستان کے لیے تڑپتے رہتے ہیں، اس کے ہجر میں خونے دل کرتے ہیں اپنا، ان سے ووٹ کا حق چھین لو جی۔ یہ 18 سال والی کہانی ختم کرو، کیا کہاں تک بچو گے؟ ابھی تو وہ جنریشن الفا پیچھے آ رہی ہے، بس چپ پہ کر جاؤ۔ وہ عمران کے عشق میں اس طرح رنگی ہوئی نسل ہے، اور وہ کسی اور سیارے کی مخلوق لگے گی، یہاں کہاں بھاگے گی؟ یہ زرداری، یہ پٹواری، یہ ہواری، یہ سو کارڈ شریف، یہ ان کی نسلیں، یہ ٹپر، یہ ٹپار، بہت برا انجام ہے۔ اور ناظرین اکرام، ایک بات یاد رکھیے، مجھے کہنے دیے کہ میں مسلسل کہتا چلا آ رہا ہوں نا کہ بھئی بہت بڑا فیصلہ ہونے جا رہا ہے، یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ فیصلہ یہ ہونے جا رہا ہے کہ کیا جو لت لگی ہوئی ہے فوج کو پاکستان کی سیاست اور سول معاملات میں ٹانگیں پھیلانے کی، عربی کے اونٹ کی طرح پہلے نتنا اور پھر پورا وجود ہی پھر عربی باہر کرنے کی، ہیمے کے مالک کو ادھر بٹھا دینے کی، یہی کچھ جاری رہے گا، یہ رکے گا؟ اگر یہ جاری رہے گا تو پاکستان جاری نہیں رہے گا ناظرین اکرام، اور اگر پاکستان کو قائم رہنا ہے تو پھر طے شدہ بات ہے کہ فوج کو اپنی عادات و اطوار بدلنا ہوں گی، آئین کو دیکھنا ہوگا، جو شکے اس کی معطل کی گئی ہیں، جن میں تبدیلی پیدا کی گئی ہے، انہیں سیدھا کرنا ہوگا۔ یہ استثناء کسی کو نہیں ہوتا۔ بتائیے، پڑھ لیجئے قرآن کریم، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جو کچھ بھی کہتے ہیں وہی کہتے ہیں جو ہم آپ کو وہی کرتے ہیں، اور اگر آپ اس کے علاوہ کچھ اپنے طرف سے کچھ کہہ رہے ہوتے تو پھر آپ کو بھی ہم سے کوئی نہ بچا سکتا۔ کوئی استثناء نہیں، کسی کو بھی، نہ کسی نبی کو، نہ کسی پیغمبر کو۔ شیطان کو استثناء ہے، لیکن وہ بھی ایک خاص مدت کے لیے، وہاں بھی ایک مدت ہے، قیامت تک ٹائم تو ہے۔ تو یہ سب کچھ رول بیک کرنا ہوگا، یہ ساری خرافات جو بھر دی گئی ہیں آئین میں، انہیں ختم کرنا ہوگا۔ یہ 26ویں اور 27ویں لعنت ترمیم کی ختم کرنا ہوگی، پھر ہم امید کر سکتے ہیں کہ پاکستان بچ سکتا ہے۔ لیکن یہ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کہتے ہیں، ہمیں امید دلاتے ہیں کہ پاکستان پراسپیرٹی کی طرف جائے گا۔ ناظرین اکرام، آج میں آپ کو بتا دوں، میں یہ جو کچھ کہتا ہوں، میرا خدا گواہ ہے کہ یہ میری روح کی گہرائیوں سے نکلتے ہوئے الفاظ ہیں۔ میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے کہ پاکستان ترقی کے اوج کو چھوئے گا، یہاں غربت کا خاتمہ ہوگا، محرومیوں کا خاتمہ ہوگا۔ وہ اس لیے کہ میں پولیٹیکل اکانومی کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں جانتا ہوں کہ اللہ نے کیا عطا کر رکھا ہے پاکستان کو، میں پاکستان میں بسنے والے لوگوں کی صلاحیتوں کو سمجھتا ہوں۔ دیکھیں نا، ایک پاکستانی تھا نا، وہ خود آیا، ڈاکٹر عبدالقدیر، نوجوان، بڑی مشکل سے کسی سے رابطہ کیا، کہا جی میری بات کراؤ، ذوالفقار بھٹو، وہ کہا جی میں ایٹم بم بنا سکتا ہوں، بن گیا۔ تو ویسے تو بھارت ایک تو زائم اس کے خدا درست کرے، اس کا کریکٹر بھی اس علاقے میں درست کرے، بڑا ہی گھنونا کریکٹر ہے اس کا۔ دیکھیں نا کشمیر، تم کون ہوتے ہو کشمیر کے؟ آزاد کرو نے، نجائز قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہو، اور 2 ملک آپس میں ہر وقت متحارب، متصادم، ایک دوسرے کے سازشوں میں مصروف، ایک دوسرے کے ہاں الٹ سیدھ کرنے میں مصروف۔ ختم ہونا چاہیے یہ سب کچھ۔ ناظرین کرام، اجازت دے دیجئے، ہم ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ، پاکستان پائندہ باد۔